برسوں پرانی بات ہے، ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں ہر طرف سبزہ، پھول، کھیت اور بہتی نہریں تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل اور محنتی لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام مراد تھا۔ اس کی بیوی زینب نہایت شریف، پردہ دار اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ بڑی کا نام سلمہ تھا اور چھوٹی کا نام اسما۔ سلمہ کی عمر 11 برس تھی۔ وہ خاموش طبع، سلیقہ شعار اور ماں کے بہت قریب تھی۔ اسما 9 سال کی، چلبلی اور شرارتی تھی، لیکن دل کی نہایت صاف۔ دونوں بہنیں آپس میں ایسے جڑی ہوئی تھیں جیسے چاند اور چاندنی۔ ان کا گھر اگرچہ معمولی سا تھا، مگر ہر وقت دعاؤں، کہکوں اور محبتوں سے بھرا رہتا۔ زینب بیٹیوں کو قرآن پڑھاتی، انہیں دعائیں سکھاتی اور کبھی کبھار پرانے قصے سناتی۔ مراد شام کو لکڑیاں بیچ کر آتا تو دونوں بیٹیاں دوڑ کر دروازے پر جاتی تھیں، ابا آ گئے، ابا آ گئے، اور وہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ لیکن قدرت کی کہانیوں میں چین زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا۔ کبھی کبھی رات کو زینب کھانستی اور مراد پریشان ہو جاتا۔ یہ کھانسی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ دوا لاؤں کیا؟ زینب ہنس کر کہتی، بس دعا کرو، یہی سب سے بڑی دوا ہے۔ ان دونوں کی چپ چپ آہٹوں میں ایک انجانی اداسی چھپی ہوئی تھی، جیسے وقت کہہ رہا ہو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ بچیاں بے خبر تھیں، مگر گاؤں کی ہوا جیسے کچھ کہنے کو بے چین تھی۔ ایک رات سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ماں ایک سفید چادر اوڑھ کر ایک اندھیرے جنگل کی طرف جا رہی ہے۔ وہ چیخی، امی کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ زینب نے پیچھے مڑ کر مسکرایا اور کہا، بیٹی تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ صبح جب سلمہ یہ خواب بتا رہی تھی تو زینب خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک انجان نمی تھی۔ مراد نے بیوی کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ کانپ سا گیا۔ زندگی جیسے کسی موڑ پر آ کر رکنے والی تھی، مگر ابھی سب کچھ معمول پر تھا۔ گھر میں چولہا جل رہا تھا، بیٹیاں کھیل رہی تھیں، ماں آٹے میں نمک ڈال رہی تھی اور باپ لکڑیاں باندھ رہا تھا۔ مگر شاید یہ سکون ایک طوفان کی خاموشی تھی۔ چند دن بعد زینب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ جو کل تک ہنستی، بولتی، بچوں کو پیار کرتی نظر آتی تھی، آج بستر سے اٹھنے سے قاصر تھی۔ مراد بے چین تھا۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا، شہر سے دوا منگوائی، دعائیں کروائیں، تعویذ لائے، پر زینب کی حالت ہر روز مزید بگڑتی گئی۔ بیٹیاں ماں کے قدموں میں بیٹھی رہتیں، ایک دوسرے کو پکڑے، آنکھوں میں خوف اور بے چینی لیے۔ سلمہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بس یہی کہتی، امی جب ٹھیک ہو گئی تو ہم سب بازار جائیں گے مل کر۔ اسما کبھی زینب کے گال پر ہاتھ رکھتی، کبھی اس کے سینے سے لپٹ جاتی۔ زینب آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی۔ وہ بیٹیوں کی طرف دیکھ کر بس مسکرا دیتی، جیسے اندر سے جانتی ہو کہ اس کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا تھا، زینب نے آخری سانس لی۔ گھر کے اندر ایک سناٹا اتر آیا۔ وہ مسکراہٹ جو صبح شام بیٹیوں کو سکون دیتی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ سلمہ اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے روتی رہی، امی مجھے جگاؤ نا، امی اسما آپ کے لیے پانی لائی ہے، امی آنکھیں کھولو نا۔ اسما سسکیاں بھرتی ہوئی چیخی، ابا امی نہیں جا سکتی نا، ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مراد نے دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا، خود بھی ایک بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ وہ مرد تھا جو پہاڑوں پر کلہاڑی چلاتا تھا، مگر آج ایک عورت کے جانے سے بکھر گیا تھا۔ پورے گاؤں نے زینب کے جنازے میں شرکت کی۔ گاؤں کی عورتیں بیٹیوں کو دلاسا دیتی رہیں اور مرد مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خاموش تسلی دیتے رہے۔ پہلے کچھ دن گاؤں والوں نے کھانا بھجوایا، بچیوں کا خیال رکھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا لوگ مصروف ہو گئے۔ زندگی نے آگے بڑھنا سیکھ لیا، سوائے ان تینوں کے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ بیٹیاں ہر رات
اپنی ماں کے بستر پر سونے کی کوشش کرتی، مگر وہ خوشبو، وہ لوری، وہ ہاتھ جو پیشانی پر رکھا جاتا تھا اب صرف یادوں میں رہ گیا تھا۔ مراد خاموش ہوتا گیا، کام پر جاتا، واپس آتا، کھانے کی جگہ پانی پی لیتا اور بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنی بیوی کا عکس ڈھونڈتا، مگر اس کی تنہائی، اس کا بکھراؤ ایک نئی کمزوری بننے لگا۔ چند ماہ بعد محلے کے کچھ بزرگوں نے آ کر مشورہ دیا، مراد بھائی، زندگی اکیلے نہیں کٹتی، ان بچیوں کو ماں کی ضرورت ہے، تم دوسری شادی کر لو، شاید ان کا سہارا بن جائے۔ مراد نے بہت سوچا، راتوں کو جاگا، اپنی بیٹیوں کو سوتے دیکھا، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آخر کار ہاں کر دی۔ چند دن بعد ایک قریبی گاؤں سے اس کی شادی کر دی گئی۔ نئی دلہن کا نام شمع تھا۔ وہ چمکتے کپڑوں میں سج دھج کر گھر آئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آواز میں مٹھاس۔ بیٹیوں نے بھی اپنی نئی امی کو خوش آمدید کہا۔ سلمیٰ نے پانی کا گلاس دیا، اسماء نے اپنے کھلونے شمع کو دکھائے۔ وہ دونوں سچ میں چاہتی تھیں کہ شمع انہیں ویسا ہی پیار دے جیسا ان کی اصل ماں دیتی تھی، لیکن دل کا فریب اکثر چہرے کی مسکراہٹ سے چھپا ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں میں شمع ہر وقت ہنستی، بولتی اور بیٹیوں سے پیار کا اظہار کرتی۔ وہ مراد کے سامنے بچیوں کو ماتھے پر چومتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور ماں بننے کا مکمل تاثر دیتی۔ مراد نے بھی سکھ کا سانس لیا، اسے لگا شاید بیٹیوں کو نئی ماں کا سہارا مل گیا ہے، مگر جو کچھ آنکھوں کے سامنے تھا وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ وقت کے ساتھ شمع کا اصل چہرہ بے نقاب ہونے لگا۔ جب مراد کام پر چلا جاتا، شمع کی آنکھوں کی چمک بجھ جاتی، وہ دونوں بہنوں کو جھڑک دیتی، تم دونوں مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، گھر کا کوئی کام بھی نہیں آتا۔ سلمیٰ چونکہ بڑی تھی، خاموشی سے برتن دھونا، فرش صاف کرنا اور جھاڑو لگانا سیکھ گئی۔ اسماء کھیلنے کی عمر میں تھی، لیکن ماں کا پیار نہ ملنے پر وہ بھی چپ چاپ بہن کے ساتھ لگ گئی۔ شمع گھر کا سارا بوجھ ان دو معصوموں پر ڈال دیتی، ان سے کپڑے دھلواتی، باورچی خانے کا کام کرواتی اور اگر کوئی کام پسند نہ آتا تو تھپڑ بھی مار دیتی۔ سلمیٰ برداشت کرتی اور چھوٹی بہن کو سینے سے لگا کر چپ کراتی۔ شمع کی زبان زہر سے بھری ہوئی تھی، اگر میری اولاد ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، تم دونوں تو منحوس ہو، تمہاری ماں مری اور میری زندگی خراب کر دی۔ یہ الفاظ اسماء کے ننھے دل میں تیر کی طرح چبھتے۔ وہ جو اپنی سوتیلی ماں کو امی کہہ کر بلاتی تھی، اب دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی۔ مراد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس عورت کو وہ سہارا سمجھ رہا ہے وہی اس کے بچوں کو توڑ رہی ہے۔ شمع اس کے سامنے بیٹیوں کی خوب تعریف کرتی، ان کے جھوٹے کارنامے گنواتی۔ مراد نے محسوس کیا کہ بچیاں خاموش ہو گئی ہیں، جسم کمزور ہو رہے ہیں، مگر اسے لگا شاید ماں کی کمی سے دل برداشتہ ہیں۔ ایک روز شام کو مراد نے اسماء سے کہا، بیٹا تم کچھ کمزور لگ رہی ہو، سب خیریت ہے؟ اسماء نے جھکی آنکھوں سے صرف اتنا کہا، امی کھانا کبھی کبھی کم دیتی ہیں۔ مراد حیران ہوا، شمع کو بلایا۔ شمع فوراً آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے مراد، میں ان سے محبت کرنا چاہتی ہوں مگر یہ مجھے ماں نہیں مانتی، جو بھی کھلاتی ہوں یہ بہانہ بناتی ہیں۔ مراد شرمندہ سا ہو گیا اور بچیوں کو نرمی سے سمجھانے لگا کہ امی سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ بچیاں خاموش رہیں، مگر ان کے دل کے اندر ایک اندھیری گلی تیار ہو رہی تھی، جہاں کوئی آواز نہیں پہنچتی اور جہاں صرف صبر، درد اور دعا رہ جاتی ہے۔ رات کو سلمیٰ نے اسماء کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں بہت مضبوط بننا ہوگا، ہم ماں کی بچیاں ہیں، وہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہی ہے، ہم ٹوٹیں گی نہیں، ہم برداشت کریں گی۔ اسماء نے ہاں میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں حوصلہ۔ شمع کا نقاب اب مکمل طور پر اتر چکا تھا، لیکن صرف ان بچیوں کے لیے۔ دنیا اب بھی اسے ایک محبت کرنے والی ماں سمجھتی تھی، اور مراد، وہ تو اپنی بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا، جہاں دروازے بند ہونے لگے تھے اور اندھیرے میں سسکیاں ابھرنے لگیں۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔
शम्मा का रवैया अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो दोनों बहनों को सुबह सवेरे जगा देती, उनसे दिन भर काम करवाती और शाम को बचा कुचा खाना उनके आगे फेंक देती जैसे वो नौकर हों, औलाद नहीं। मुराद अब भी अंधेरे में था। शाम को थका हारा घर आता तो शम्मा मुस्कुराकर पानी देती, गरम रोटियां उसके आगे रखती और उसे उसकी बेटियों की नाफरमानी की नई दास्तानें सुनाती। मुराद, मैंने सलमा को रोटी दी, उसने कहा नमक नहीं है, देखो क्या ज़माना आ गया है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं इनकी नज़रों में। मुराद चुप हो जाता, उसके दिल में छोटा सा कांटा चुभता, मगर शम्मा के आंसुओं के आगे वो हमेशा हार जाता। एक रात अस्मा ने चुपके से रो रो कर अपनी माँ की तस्वीर को देखा। वो तस्वीर जिसे सलमा ने पुराने संदूक से निकाल कर बचपन के एक कोने में छुपा रखा था। अस्मा की आवाज़ कपकपाई, अम्मी आप हमें छोड़ क्यों गईं? हमें कोई नहीं समझता। सलमा ने बहन के कंधे पर हाथ रखा। अस्मा, मैंने सोचा है हम कल अम्मा की कब्र पर जाएंगी। अगली सुबह जब शम्मा कुछ देर के लिए बाजार गई, दोनों बहनें चुपके से घर से निकली। रास्ता उनके पाँव के नीचे पत्थरों जैसा सख्त था, मगर दिल में अम्मा की कब्र की याद ने एक नरम रोशनी जला रखी थी। कब्रिस्तान के कोने में नीम के दरख्त के नीचे उनकी माँ की कब्र थी। सलमा घुटनों के बल बैठ गई और आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। अम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है, आप होती तो सब कुछ ठीक होता। हमें समझने वाला कोई नहीं, बस शम्मा का जुल्म और अब्बा की खामोशी। अस्मा सिसकियां भर कर रोती रही, अम्मी हमें वापस ले लो, हमें अपने साथ ले लो। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने रोज़ कब्र पर जाना शुरू कर दिया। वहाँ वो अपना दिल हल्का करती, माँ को अपनी छोटी छोटी बातें सुनाती और कभी कभी नीम के दरख्त के साए में सर रख कर सो जाती। उन्हें अब कब्र पर सुकून मिलता था, वो सुकून जो घर में नसीब नहीं था। उसी कब्रिस्तान में एक तरफ एक बेरी का पुराना दरख्त था, फैला हुआ, गहरा और सुर्ख मीठे बेरों से भरा हुआ। उन बेरों की खुशबू हवा में तैरती और अक्सर अस्मा की भूख जगा देती। पहले पहल वो सिर्फ माँ की कब्र पर आती थीं, मगर अब वो बेरी के दरख्त से चंद मीठे बेर तोड़ लेती। वही बेर उनके कमज़ोर जिस्मों को कुछ तवानाई दे जाते। सलमा ने महसूस किया कि अस्मा, तेरे गालों में फिर से रंग आ रहा है। दोनों बहनें बेरी के मीठे फल को कुदरत का इनाम समझने लगीं। वो एक ही वक्त में माँ की कब्र पर आंसू बहाती और जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद भी पाती। मगर किस्मत की आंख हमेशा खामोश नहीं रहती। एक दिन शम्मा ने देखा कि बच्चियां फिर से सेहतमंद दिख रही हैं। उसने सोचा, मैं तो इन्हें खाने से महरूम रखती हूँ, फिर इनके चेहरों पर ये चमक कहाँ से आती है। शक की सुई तेजी से बेरी के दरख्त की तरफ मुड़ी, मगर उसका जहर अभी और फैलना बाकी था। बेरी के दरख्त से रोज़ बेर खाने से सलमा और अस्मा की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी। चेहरों पर हल्की सी रौनक, आंखों में नई चमक। मगर शम्मा, जो सिर्फ उनकी बर्बादी चाहती थी, अंदर ही अंदर सुलगने लगी। एक दिन उसने अपने पाले हुए कुत्ते के गले में रस्सी बांधी और कहा, जा देख कर आ कि ये दोनों आखिर खाती क्या हैं। कुत्ता कब्रिस्तान गया, वहां पर देखा कि बेरी से बेर तोड़े जा रहे हैं। उसने एक गुठली मुंह में दबाई और वापस आ गया और मालकन के कदमों में वो गुठली गिरा दी। शम्मा ने गुठली देखी और दांत पीस कर बोली, तो ये राज है। अगले दिन एक लकड़हारा बुलाया, पैसे थमाए और कहा, कब्रिस्तान में वो जो बेरी का दरख्त है उसे जड़ से काट दो। दरख्त गिरा दिया गया। अब वही जुल्म, वही भूखापन, मगर बच्चियां अब भी शिकायत नहीं करती थीं। सलमा ने बहन को सीने से लगाया, हम बर्दाश्त करेंगी अस्मा, अम्मा हमें देख रही है। लेकिन शम्मा की चालें ख़त्म ना हुई। अब उसने मुराद के कान भरना शुरू कर दिए। तुम्हारी बच्चियां बदतमीज़ हो गई हैं, बात नहीं सुनती, घर के काम भी नहीं करती, मुझे तंग करती हैं। मुराद, जो कभी अपनी बेटियों को आँख का तारा कहता था, अब खामोश बैठा रहता। उसे खुद से सवाल थे, लेकिन शम्मा की ज़ुबान में चीनी लिपटी हुई थी। आखिर एक दिन मुराद ने फैसला कर लिया। एक सुबह उसने सलमा और अस्मा को बुलाया, कहा, बेटियों मेरे साथ जंगल चलो, लकड़ियाँ काटनी है, तुम दोनों को हवा भी लग जाएगी। बच्चियाँ खुश हो गईं। बाप उन्हें ले जा रहा था तो शायद कुछ अच्छा होने वाला है। मुराद ने कुल्हाड़ी और एक लंबी रस्सी उठाई,
اور تینوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں ایک تالاب کے کنارے پہنچ کر مراد بولا، بیٹیوں تم یہاں بیٹھو، میں ذرا پیچھے جا کر درخت کاٹتا ہوں۔ جب تک کلہاڑی کی آواز آتی رہی سمجھنا میں قریب ہوں، اگر آواز رک جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں واپس آ جاؤں گا۔ بچیاں سر ہلاتی رہیں۔ مراد درختوں کے پیچھے گیا، ایک درخت پر کلہاڑی چلائی، پھر رسی سے کلہاڑی کو ایک ٹہنی سے باندھ دیا۔ جب ہوا چلتی تو کلہاڑی درخت سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتی، بالکل ویسی جیسے کوئی درخت کاٹ رہا ہو۔ اور مراد دل پر پتھر رکھ کر چپکے سے گھر لوٹ آیا۔ گھنٹوں گزر گئے، سورج غروب ہوا، جنگل میں پرندے چپ ہو گئے۔ سلمہ نے کہا، اسما ابا کو آواز دو۔ اسما نے کئی بار پکارا، ابا جان ابا جان کہاں ہیں آپ؟ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں۔ جب درختوں کے پیچھے گئیں تو حیرت سے دیکھا کلہاڑی رسی سے بندھی ہوئی تھی اور ہوا اسے ہلا رہی تھی۔ سلمہ جو اب ہوش مند ہو چکی تھی ساری حقیقت سمجھ گئی۔ ابا ہمیں چھوڑ گئے اسما، اکیلے اس جنگل میں۔ اسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا؟ سلمہ نے اسے سینے سے لگایا۔ قصور ہمارا نہیں، وقت کا ہے، لیکن ہم ہاریں گی نہیں۔ اب رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور جنگل ان کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ کہیں سے ہو ہو کی آواز آتی، کہیں جاڑیوں میں حرکت، مگر دو ننھی بہنیں جن کے پاس نہ روشنی تھی نہ راستہ، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگیں۔ اسی جنگل کے بیچ انہیں دور ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ سلمہ نے کہا، اسما دیکھو، شاید وہاں کوئی ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس روشنی کی طرف بڑھیں اور یوں ایک نئے راز کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ وہ روشنی دور تھی، لیکن دونوں چھوٹی بہنوں کا حوصلہ اندھیرے سے بھی بڑا تھا۔ سلمہ نے اسما کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور بولی، بس کچھ اور چلنا ہے، پھر دیکھنا ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ کانٹے چبھ رہے تھے، ٹانگیں لرز رہی تھیں، مگر امید کے سہارے وہ روشنی کی جانب چلتی گئیں۔ جب وہ قریب پہنچی تو دیکھا کہ روشنی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی سے آ رہی ہے۔ باہر سے جھانک کر دیکھا تو اندر ایک دیے کی مدم لو جل رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت ایک پرانی چارپائی پر نیم دراز تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، مگر آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ سلمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ چرچرایا اور بوڑھی عورت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ لڑکیاں گھبرا گئیں، لیکن سلمہ نے ہمت کی۔ اماں، ہم بہنیں ہیں، ہمیں ہمارے ابا جنگل میں چھوڑ گئے، ہم راستہ بھٹک گئی ہیں، کہیں اور جانے کی ہمت نہیں۔ بوڑھی عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آؤ اندر آ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے اور دل میں درد۔ وہ دونوں بہنیں اندر داخل ہو گئیں۔ جھونپڑی کے اندر ایک ٹھنڈی مٹی کی خوشبو تھی، پرانے دیے کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ بوڑھی نے ان کے لیے دودھ گرم کیا، ایک پرانا کمبل ان پر ڈالا اور کہنے لگی، بیٹیوں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ جادوگر ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اسما کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ سلمہ نے بوڑھی عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اماں؟ بوڑھی عورت نے ایک پرانا چمڑے کا تھیلا نکالا۔ بوڑھی عورت بولی کہ میں تمہیں چھپا دوں گی، صبح ہوتے ہی تم یہاں سے نکل جانا۔ لڑکیاں ڈر رہی تھیں اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر بوڑھی عورت نے انہیں ایک صندوق میں چھپا دیا۔ کچھ دیر کے بعد بھاری قدموں کی آواز آئی۔ ایک لمبا دڑنگا سا شخص، سیاہ چوگا پہنے ہوئے، بڑی بڑی مونچھوں والا، جھونپڑی میں داخل ہوا۔ آتے ہی کہنے لگا کہ بڑھیا، مجھے کسی آدمی کی بو آ رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہاں پر میں ہی آدمی ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ جادوگر غصہ کرتا رہا، ادھر ادھر کچھ ڈھونڈتا رہا، شاید اسے بڑھیا کے علاوہ کسی آدمی کی تلاش تھی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ تو پھر چارپائی پر ڈھیر ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کے خراٹوں کی آواز پوری جھونپڑی میں گونجنے لگی۔ جب صبح ہوئی وہ جادوگر گھر سے نکل گیا تو بڑھیا نے دونوں لڑکیوں کو صندوق سے نکال دیا اور انہیں کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جھونپڑی سے نکل جاؤ۔ سلمہ اور اسما نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا، آنکھوں میں آنسو دل میں دعا۔ پھر وہ دونوں بچیاں جنہیں نہ چھت ملی تھی نہ سہارا، زندگی کے نئے سفر پر چل پڑیں۔ اب ان کے سامنے تھا ایک نیا جنگل،
نئے راز اور شاید ایک نیا مقدر۔ جنگل بھی اب ویران تھا، لیکن ان کے دلوں میں حوصلہ جاگ چکا تھا۔ سلمیٰ اور اسماء نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بنا لیا۔ درختوں کی شاخوں، سوکھی گھاس اور جنگلی جھاڑیوں سے ایک جھونپڑی سی بنا لی۔ وہاں وہ روزانہ جنگل کے پھل کھاتی، کسی دن پانی کے کنارے بیٹھ جاتی اور کسی دن صرف خاموشی میں اپنی ماں کو یاد کرتی۔ مہینے گزرنے لگے، دن رات، موسم، بارش، دھوپ سب بدلتے رہے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں اب ہوشیاری چھلکنے لگی اور اسماء کے چہرے پر وہ معصومیت ابھی بھی قائم تھی جو کسی خواب کی طرح پاک تھی۔ وہ دونوں بہنیں اب جنگل کی بانسیاں بن گئی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، بادشاہ کے شکاری سپاہی شکار کے لیے اس جنگل میں نکلے۔ وہ درختوں پر پرندوں کا نشانہ لگا رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ان دونوں بہنوں کی جھونپڑی پر پڑی۔ ایک سپاہی حیرت سے بولا، یہاں کسی انسان کی جھونپڑی اتنے گہرے جنگل میں؟ وہ قریب گئے تو سلمیٰ نے اسماء کو چھپنے کے لیے کہا اور خود باہر آئی۔ سپاہی چونک گئے۔ ایک خوبصورت باوقار سی لڑکی، بکھرے بال لیکن آنکھوں میں روشنی ایسی کہ جیسے کسی شہزادی کا عکس ہو۔ سالار نے پوچھا، تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ سلمیٰ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، نہیں، میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہے۔ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت کو تازہ شکار پسند ہے، لیکن ہمارا گوشت جل چکا ہے، کیا تم گوشت بھون سکتی ہو؟ سلمیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ انہوں نے پرندوں کا گوشت اس کے حوالے کیا اور سلمیٰ نے اپنی مہارت سے اسے صاف کیا، مسالے لگائے اور جنگلی لکڑی کی آنچ پر اتنے ذائقے دار انداز میں بھونا کہ خوشبو نے پورے جنگل کو مہکا دیا۔ سپاہی گوشت لے کر واپس روانہ ہوئے اور وہی گوشت جب بادشاہ کے سامنے پہنچا، بادشاہ حیران رہ گیا۔ یہ گوشت کس نے پکایا؟ جب سالار نے سچ بتایا کہ گوشت ایک لڑکی نے پکایا جو جنگل میں رہتی ہے، تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ صبح جب سپاہی واپس جھونپڑی کے پاس پہنچے، اسماء جنگل میں پھل چننے گئی ہوئی تھی۔ سلمیٰ اکیلی تھی۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت اسے طلب کر رہے ہیں۔ سلمیٰ گھبرا گئی، میری بہن وہ اکیلی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن سپاہیوں نے وقت کی تنگی کا بہانہ بنا کر اسے فوراً اپنے ساتھ لے گئے۔ جاتے وقت سلمیٰ نے جھونپڑی کے پاس سے کچھ سوکھے گھاس، پھوس اور پتے جمع کیے اور راستے میں گراتی گئی تاکہ اسماء جب واپس آئے تو نشان دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اسماء جب پھل لے کر جھونپڑی لوٹی تو سلمیٰ کو نہ پا کر حیران ہو گئی۔ جھونپڑی کے آس پاس گھومتی رہی۔ جب کچھ فاصلے پر سوکھے پتوں کا سلسلہ دیکھا تو دل نے کہا، یہ میری آپی کی نشانی ہے۔ اسماء اس پگ ڈنڈی پر چل پڑی، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، جب محل کے قریب پہنچی پتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نشان تھا، نہ کوئی آواز، صرف بے خبری اور تنہائی۔ ادھر سلمیٰ کو محل میں لے جایا گیا۔ بادشاہ نے اس کی ذہانت، خوبصورتی اور سلیقے سے متاثر ہو کر اسے محل میں رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد اسے ملکہ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یہ سب کچھ بغیر پوچھے، صرف حکم کی صورت میں۔ ادھر اسماء قلعے کے قریب کہیں ایک پتھر پر بیٹھی اپنی بہن کی راہ دیکھ رہی تھی۔ لوگ اسے کچھ کھانے کو دے جاتے، وہ رات دن انتظار کرتی، پر سلمیٰ نہ ملی۔ محبت کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بس قسمت بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو دوستو، محل میں جشن کا سا سما تھا۔ بادشاہ سلمیٰ کی عقل، حسن اور سلیقے سے اس قدر متاثر ہوا کہ چند ہی دنوں میں اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ لیکن محل کی پہلی 3 رانیوں کے دلوں میں حسد کی آگ دہکنے لگی۔ ان تینوں کا ایک ہی درد تھا، سالوں بعد بھی ان کی گود خالی تھی۔ اب اگر نئی رانی سلمیٰ کو اولاد ہوئی تو نہ صرف ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کے بیٹے کا حق بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اب وہ بیٹے کی ماں نہیں، صرف محل کی سجی سجی خاموشی بن کر رہ گئی تھی۔ اسی حسد نے ان کے دلوں میں ایک سازش کو جنم دیا۔ کچھ مہینے گزرے، سلمیٰ امید سے ہو گئی۔ یہ خبر جب بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ شاید میرا وارث آنے والا ہے، اس نے دعا مانگی، صدقہ دیا اور سب کچھ سلمیٰ کی خوشی میں وقف کر دیا۔ لیکن وہی رات جب سلمیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، اسی لمحے سازش نے بھی جنم لیا۔ تینوں پرانی رانیوں نے خفیہ طور پر اس سازش میں دائی کو شامل کیا۔ دائی وہی عورت تھی جس نے بچے کی پیدائش کے وقت سارا معاملہ سنبھالا ہوا تھا۔
انہوں نے دائی سے کہا کہ سلمہ کا بچہ بادشاہ سے چھپانا ہے اور بادشاہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے کسی ناپاک جانور کے بچے کو جنم دیا ہے تاکہ اسے محل سے نکال دیا جائے۔ اور دائی لالچ کے نشے میں آنکھیں بند کر بیٹھی۔ رات کی تاریکی میں جب سلمہ تھکن اور ممتا کے درمیان نیم بے ہوشی میں تھی، دائی نے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک بلی کا بچہ رکھ دیا۔ بچہ رونے لگا لیکن وہ آواز دبی رہی۔ دائی اس معصوم شہزادے کو لے کر محل سے باہر نکلی اور اسے چھوڑ آئی اسی پرانی جھونپڑی کے پاس جہاں سلمہ کا ماضی دفن تھا اور جہاں قسمت نے اسما کو پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا۔ اسما نے دیکھا کہ ایک دائی جھونپڑی کے پاس آ کر کچھ رکھ کر جا رہی ہے۔ وہ بھاگ کر آئی اور جیسے ہی اس نے جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تو بچہ ہے۔ اس نے جلدی سے بچے کو گود میں لیا۔ نرم سا چہرہ، ملائم ہاتھ اور وہی آنکھیں جو اسے اپنی آپی کی یاد دلاتی تھیں۔ اسما نے سب کچھ سمجھ لیا۔ دل ہی دل میں سوچا ہو سکتا ہے یہ سلمہ آپی کا بیٹا ہو، وہ لوگ اسے دھوکہ دے رہے ہوں۔ ادھر محل میں صبح ہوئی۔ دائی نے سب کے سامنے شور مچا دیا، بادشاہ سلامت، نئی رانی نے بلی کا بچہ جنم دیا ہے۔ یہ نحوست ہے، یہ رانی نہیں ہے۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ غصہ، بے یقینی اور شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ ایسی عورت کو میں کیسے قبول کروں؟ حکم ہوا کہ سلمہ کو محل کی عزت سے نکال کر کنیزوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ نہ عزت نہ اولاد، بس ایک سناٹا۔ ادھر اسما نے بچے کو چپ چاپ سنبھال لیا۔ جھونپڑی میں رہتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کبھی بچوں کی مالش، کبھی پانی بھرنا، کبھی روٹی پکانا، مگر اس کی ساری زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، اس بچے کو سلامت رکھنا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا، اور وہ دن شاید دور نہیں تھا۔ جھونپڑی میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسما نے شہزادے کو نہ صرف اپنی جان سے زیادہ چاہا بلکہ اسے ادب، شجاعت اور خودداری سکھائی۔ وہ بچہ جسے محل والوں نے جھوٹ، حسد اور سازش کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، اب ایک ہوشیار، خوبرو اور سادہ طبع انسان بن چکا تھا۔ اسے بچپن سے اپنی ماں کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا تھا، تمہاری ماں ایک عظیم خاتون تھی جسے زمانے نے ناحق سزا دی۔ بچہ اکثر پوچھتا میری ماں کہاں ہے، اور اسما خاموش ہو جاتی، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی جس کا حق چھینا گیا ایک دن وہی تخت پر لوٹے گا۔ جیسے ہی یہ بچہ ایک نوجوان شہزادہ بن گیا، ایک دن وہ جنگل میں کھیل رہا تھا، ایک لکڑی کا گھوڑا ہاتھ میں تھا، وہ اسی سے کھیلتا، گھاس پر دوڑتا اور اونچی آواز میں کہتا چل میرے گھوڑے دوڑ میرے شیر۔ اتفاقاً بادشاہ اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے آواز سنی، رک گیا اور حیرت سے نوجوان کو دیکھتا رہا۔ جب دیکھا کہ وہ لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھا یہی جملہ بار بار دہرا رہا ہے تو بادشاہ مسکرایا اور ہنستے ہوئے بولا او نادان لڑکے، لکڑی کا گھوڑا کبھی دوڑتا ہے؟ نوجوان نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں چمک، لبوں پر وقار اور لہجے میں حیرت تھی۔ بچہ کہنے لگا اگر لکڑی کا گھوڑا دوڑ نہیں سکتا تو یہ بتاؤ کہ ایک انسان یعنی عورت بلی کا بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ وہ جملہ جیسے بادل کی گھنگرج ہو۔ بادشاہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ جملہ ایسا ہی تھا جو برسوں پہلے اسے کسی نے سنایا تھا، وہی بات جو سلمہ کی بدنامی کا سبب بنی تھی۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا یہ تم نے کس سے سنا؟ نوجوان نے نظریں جھکا کر کہا میری خالہ اسما کہتی ہیں، وہی جس نے مجھے پالا ہے۔ بادشاہ کو جھٹکا لگا، خالہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہتے ہیں محل میں تھی مگر اسے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ بادشاہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ فوراً محل پہنچا، حکم دیا اسما کو فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اسما جب دربار میں پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا نہ التجا، صرف سچائی تھی۔ بادشاہ نے سوال کیا سچ سچ بتاؤ کیا وہ بچہ سلمہ کا ہے؟ اسما نے سب کچھ بتا دیا، لمحہ بلمحہ، رات کی سازش، دائی کی حرکت، بچے کا اٹھایا جانا، سب کچھ۔ سچائی اب چھپ نہ سکی۔ بادشاہ نے دائی کو بلایا، پہلے وہ گھبرائی، پھر ڈر کے مارے سب کچھ اگل دیا۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو میں نے جس عورت پر سب سے زیادہ اعتبار کیا اسی کو کنیز بنا دیا اور اپنا ہی بیٹا محل سے پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا تینوں رانیوں کو عمر بھر قید میں ڈال دیا جائے، دائی کو سلطنت سے نکال دیا جائے، سلمہ کو عزت اور وقار کے ساتھ محل میں واپس لایا جائے۔ اور جب سلمہ کو وہ محل نظر آیا جہاں اسے ذلت کے ساتھ نکالا گیا تھا، اس کے دل میں بچھڑنے اور جڑنے کا طوفان برپا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ اس سے لپٹ کر رونے لگا، بیٹا میں تمہیں پہچان نہ سکا مگر رب نے مجھے پھر موقع دے دیا۔
माँ, बेटा और खाला तीनों के चेहरे आंसुओं से तर थे, मगर इस बार आंसू दर्द के नहीं, खुशी के और सुकून के थे। बादशाह ने तख्त के सामने एक नया जश्न मनाने का हुक्म दिया। उस दिन ना सिर्फ रियाया खुश थी, बल्कि महल के दरो दीवार भी खुशी से जगमगा उठे। क्यों ना होते वो माँ जो सालों तक बदनामी की चादर ओढ़े जीती रही, वो बेटा जो अपनी शनाख्त से महरूम रहा, वो बहन जो खाला बनी माँ का किरदार अदा करती रही। आज उन सब के नसीब जाग उठे थे। बादशाह ने एक बार फिर सबके सामने ऐलान किया, सलमा मेरी मलका है और ये नौजवान मेरा वली अहद, जिसने बगैर नामो नसब के इज्जत, शराफत और गैरत से अपनी परवरिश की। और अस्मा ये मेरी सल्तनत की सबसे बावकार खातून है, जिसने मेरे बेटे को पाला। महल में तालियां बजने लगी। बादशाह ने अस्मा के कदमों में सोने की अशरफियों की थैली रख दी और कहा, तुमने मेरे बेटे को वो सलीका दिया जो खून से नहीं तरबियत से आता है। रात के वक्त सलमा महल की छत पर अपने बेटे के साथ बैठी थी। चांदनी फैल रही थी, हवा में ठंडक थी। वो बेटे के बालों में हाथ फेरती आहिस्ता आहिस्ता बोली, बेटा मेरी गोद तो बहुत पहले खाली हो गई थी, मगर अल्लाह ने मुझे वापस सब कुछ दे दिया। बेटे ने कहा, अम्मी क्या आप मुझे कभी माफ़ ना करती? सलमा ने हंसकर कहा, बेटा जिसे पाला हो उसे कोई माँ कब नाराज़ हो सकती है। उसी वक्त बादशाह अपने कमरे में तन्हा बैठा अपने किए पर नादिम हो रहा था। किस तरह एक औरत की बातों में आकर उसने अपनी बीवी और बच्चे से मुंह मोड़ लिया, मगर कुदरत ने मुझ पर रहम किया, मुझे दोबारा वही खानदान अता किया जो मैंने खो दिया था। उसने कुरान पाक खोला और तौबा की, या अल्लाह मुझे आइंदा कभी किसी के कहने पर फैसला ना करने देना। चंद दिन बाद बादशाह ने वली अहद की रस्मी ताजपोशी की। पूरे मुल्क में चरागा किया गया, लोग सड़कों पर निकल आए, नारे गूंजने लगे, सच्चाई जीत गई, सब्र का फल मीठा है। अस्मा जो अब महल की पहली मुरब्बिया बन चुकी थी, लड़कियों को तालीम देती, खिदमत सिखाती और सच्चाई का दर्स देती। सलमा जो दोबारा तख्त पर लौट आई थी, हर दिन शुक्र के सजदे में गुजारती। एक दिन बादशाह ने सबको दरबार में जमा किया और कहा, आज से मेरी सल्तनत का पैगाम है, झूठ जितना भी चालाक हो, सच एक दिन बोल उठता है। वो माएँ जो नाइंसाफ़ी का शिकार हों, उनके आंसू ज़ाया नहीं होते। उसने सबसे कहा, हम सब से बड़ी सल्तनत वो है जो दिलों पर राज करे, और दिल तब जीते जाते हैं जब इंसाफ, सब्र और सच्चाई की हुकूमत हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये दर्द, सच्चाई और सब्र से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहानी का कौन सा लम्हा आपको ज़्यादा पसंद आया है।